इज्तिमा के उन्वान से रखा गया है। मुशर्रफ कॉलोनी में कि इस मस्जिद में पहले भी इज्तिमात मुनक़्क़िद होते रहे हैं और बड़े बारौनक प्रोग्राम यहाँ पे उनका इनेकाद हुआ है। मौलाना कामरान सलीम साहब जो इस मस्जिद इस इदारे के बानी मोहतमिम हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं और इलाके के लोगों की ज़िम्मेदारी है कि एक दूसरे के साथ दस्तो बाजू बनते हुए इसकी कामयाबी के लिए अपना किरदार अदा करें। तबलीग किस किस चीज़ की जाए, ज़ाहिर है पूरा दीन ही पहुंचाने की ज़रूरत हम सबको महसूस हो रही है। और इस्लाह किन मामलात में की जाए, एक तवील फहरिस्त है। माशरा बिगाड़ की अपनी इंतहाओं को छू रहा है। ज़िंदगी के तमाम शोबे बिगाड़ का शिकार हो चुके हैं और फ़र्द से लेकर हमारी इज्तिमाइयत तक हर एतबार से बहुत सारी चीज़ें इस्लाह का तकाज़ा करती हैं। फ़र्द की इस्लाह ये तमाम अंबिया का तरजीही एक मिशन रहा है। तबलीग हो या इस्लाह, इसका बुनियादी उन्वान अंबिया की नज़र में क्या होता था या इसका पहला काम क्या होता था, हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं। जो भी नबी इस दुनिया में मबूस किए गए, यानी तरजीहात का तयन किया जाता है, तभी इस्लाह का काम जो है मौसर होता है। अब मिसाल के तौर पर जब हम माशियात पढ़ते थे, हमें कहा जाता था कि भाई अगर आपके पास 100 रुपये हैं और आपको भूख लगी है, आपको खाना खाना है, आपकी चप्पल टूट गई है, आपको वो जुड़वानी है, इसी तरह के 2-3 काम और दरपेश हैं। अब फैसला ये करना है कि कौन सा ऐसा काम है कि जिसको किए बगैर गुजारा ही नहीं है। तो जाहिर है जो प्लानिंग होती है वो इसी सूरत हाल की रोशनी में होती है कि कौन सा ऐसा ज़रूरी काम है कि जिसके बगैर गुजारा ही नहीं है। वो माशी प्लानिंग हो या इस्लाह और इनकलाब की प्लानिंग हो। तो अंबियाए कराम आते थे और बिगाड़ की एक लंबी फेहरिस्त उनके भी सामने होती थी। हर चीज़ इस्लाह का तकाजा कर रही होती थी। उनका अखलाक भी बिगड़ चुका होता था। जिन कौमों में वो मबूस होते थे उनके अकायद बिगड़ चुके होते थे, उनकी माशरत बिगड़ चुकी होती थी। ज़िंदगी का तमाम शोबा ज़िंदगी जवाल का शिकार होते थे। तो अब उनको ये फैसला करना होता था कि आगाज़ कहाँ से किया जाए, और ये बड़ा अहम सवाल है। और जो लोग भी इस्लाह का काम करना चाहते हैं, जो लोग भी इस माशरे को तब्दील करना चाहते हैं, जो लोग भी ये चाहते हैं कि कोई मुस्बत और तामीरी इनकलाब बर्पा हो, तो उनको भी ये फैसला करना पड़ेगा कि भाई किस चीज़ को बुनियाद बनाया जाए और किस चीज़ पर अव्वलीन तौर पर काम किया जाए। तो नबियों ने क्या किया, आप देखते हैं कि जो नबी इस दुनिया में मबूस किया गया, उसने आते ही इस चीज़ को नहीं छेड़ा कि तुम जो है तुम्हारे अंदर ये अखलाकी खराबियां हैं, तुम एक दूसरे का हक मार लेते हो, तुम्हारा जो है ना एक ताकतवर तबका है वो कमज़ोरों का इस्तेहसाल करता है, मजलूमों का इस्तेहसाल करता है, तो आओ इनके खिलाफ खड़े होते हैं। इस तरह की कोई तहरीक, इस तरह का कोई ख्यालात आपको उनके नहीं मिलेंगे। बल्कि आते ही एक ही दावत दी, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरी, कि ए मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। यानी तौहीद की दावत तमाम अंबिया की दावत थी इब्तदाई तौर पर। और हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस किए गए
تو آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے بھی سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، یعنی عقیدے کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، یعنی اس سارے بگاڑ کو نظر انداز کیا جس میں قوم مبتلا تھی۔ جو چیز پکڑی وہ یہ کہ بھئی ان کے عقیدے کو درست کیا جائے، ان کے اندر توحید پیدا کر دی جائے، توحید کا عقیدہ ان کو دیا جائے۔ اصلاح کا نقطہ آغاز یہی ہے۔ اور آج بھی جو لوگ نماز کی تبلیغ کی بنیاد پر کھڑے ہوتے ہیں، جو لوگ اخلاق کی اصلاح کی بنیاد پر کھڑے ہوتے ہیں، جو لوگ سیاسی انقلاب کی بنیاد پر کھڑے ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف ناکامیاں ہی ناکامیاں ہیں۔ نمازیوں کی تعداد انہوں نے بڑھا دی، فرض کر لیں نمازیہ کی مسجدوں میں اگر نمازیوں کی تعداد بڑھا دی، لیکن کیا معاشرے سے ختم ہوا کرپشن؟ کیا معاشرے سے ختم ہوئی ملاوٹ؟ کیا معاشرے سے ختم ہوئی رشوت؟ کیا معاشرے سے ختم ہوا سود؟ یعنی جو اتنی بنیادی خرابیاں ہیں جو معاشروں کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، کچھ بھی ختم نہیں ہوا نا۔ تو ایسی تحریکیں ناکام ہو گئیں، نامراد ہو گئیں، مقاصد کا حصول اور منزل کی تک پہنچ ان کی ممکن نہیں ہو سکی۔ لیکن جن لوگوں نے توحید کو بنیاد بنایا، اور محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ نے، آج عرب ممالک میں کچھ بھی آپ کو بگڑا ہوا نظر آ سکتا ہے، لیکن توحید کی خوشبو آپ کو ہر جگہ سے محسوس ہوگی۔ وہ انقلاب یعنی جو توحید کی بنیاد پر برپا ہوا، اس کے اندر پائیداری تھی۔ اگر اس توحید پہ کمپرومائز آج بھی کر لیا، یعنی آج بھی وہاں پہ مزارات بننا شروع ہو گئے، آج بھی وہاں پر جو ہے شرک کے کاروبار ہونا شروع ہو گئے، تو پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے، استحکام کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ترقی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، عروج کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن جب تک توحید پر قائم ہے تو کتنا عزت ہے، کتنا احترام ہے، اور کتنا استحکام ہے ان ممالک میں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو جو توحید کی، اب پاکستان میں بھی کتنی تحریکیں کھڑی ہوئی نا، کسی نے جماعت اسلامی بھی ہے، تبلیغی جماعت بھی ہے، تنظیم اسلامی بھی ہے، یعنی سالوں سے، یعنی عشرے گزر چکے ہیں کام کرتے کرتے، لیکن معاشرتی بگاڑ اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، کیونکہ جو تحریکیں عقیدے پہ کمپرومائز کر لیں، وہ سمجھ لیں کہ یہ معمولی بات ہے، اصل میں یہ دوسری چیزیں، سیاست میں اصلاح ہو جائے، معیشت میں اصلاح ہو جائے، اخلاق میں اصلاح ہو جائے، تو پھر جو ہے نا وہ یہ ساری چیزیں بھی ہو جائیں گی۔ جو عقیدے پر کمپرومائز کرتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاتے، نہ ہی ان کے اثرات معاشرے پر نظر آتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ابو طالب، کہنے لگے بہت بڑا دباؤ آ گیا ہے مشرکین مکہ کا، رؤسائے قریش کا، آپ کسی طرح کوئی، وہ ہر طرح سے آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ کو اپنا بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں، خوبصورت ترین عورت سے آپ کی شادی کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کو اگر اور کچھ چاہیے وہ سب دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ اس اپنی دعوت سے باز آ جائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دینا، تب بھی اس دعوت سے باز آنے والا نہیں۔ یعنی عقیدے پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ اگر ترقی کرنی ہے، انقلاب برپا کرنا ہے اسلام کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے۔ وہ مکی دور ہو جس میں تشدد ہو رہا تھا، جس میں سروائیو کرنا مشکل ہو رہا تھا، جس میں اسلام کو قبول کرنا ایسا تھا کہ جیسے ہاتھ میں اپنے جلتے ہوئے انگارے لے لیے ہیں، جس میں اسلام قبول کرنے کا مقصد معاشرے میں تنہا ہو جانا تھا، لیکن اس سب کے باوجود نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ حج تھا، نہ زکوٰۃ تھی، نہ اور دیگر چیزیں تھی، لیکن ایک ہی دعوت تھی، قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو۔ توحید کا پیغام اس دور میں بھی دیا، اور توحید کا پیغام مدنی دور میں بھی آخری لمحے تک دیا، جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت بھی یہ دعا کر کے گئے کہ اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ کس بات کی علامت تھی؟ لا الہ الا اللہ سے شروع ہونے والی تحریک، معیشت بھی اصلاح ہو گئی، معاشرت بھی سدھر گئی، انقلاب بھی آ گیا، قیصر و کسریٰ کے دروازوں پر دستک دینا شروع ہو گئے مسلمان۔
کس وجہ سے کہ توحید سے دعوت کا آغاز کیا تھا. تو آج بھی اگر اصلاح ہوگی تو توحید کی بنیاد پر ہوگی, توحید کی بنیاد پر ہمیں کھڑے ہونا ہوگا. آج جتنا بھی بگاڑ ہے اس کو آپ نے اگر ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے شاخوں کی اصلاح کرنا شروع کر دی ہے, بنیادیں وہی ہیں جو بگاڑ کی بنیادیں ہوتی ہیں. شاخوں کی اصلاح کرنے سے کوئی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی, بنیادوں سے اصلاح کرنی پڑے گی. اور بنیادی اصلاح کیا ہے؟ یہ تبلیغی اور اصلاحی اجتماع. اس وجہ سے ہمیں اس پیغام کو سمجھ لینا چاہیے اور کسی کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر انقلاب آئے گا تو ان کے ذریعے سے آئے گا جو توحید کی بات کرتے ہیں, جو توحید پہ کمپرومائز کرتے ہیں, مزاروں پہ جا کر چادریں چڑھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, اپنی سیاست کے لیے مزاروں پہ جا کے دعائیں مانگنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کے ذریعے سے کوئی انقلاب اور تبدیلی واقع ہونے والی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.